اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان کی طرف سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 لیکچرز کو آپ بخوبی سمجھے ہوں گے اور آج کے اس نئے ایپیسوڈ اور نئے لیکچرز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے. اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے جو مباحث اور جو چیزیں ڈسکس کی تھی ان میں سب سے پہلے کریکولم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کریکولم کیا ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، تھوڑی بہت ہم نے اس پر بھی بات کی تھی. لیکچر میں ہم نے ایک مکمل جائزہ لیا تھا اس بات کا کہ جو اولڈ میتھڈ تھا یا جو پرانا نظام میں تعلیم تھا اس میں کریکولم یا نصاب کے حوالے سے جو تھیریز تھی، جو نظریات رکھے جاتے تھے، اور اب جو ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس میں جو کریکولم جس کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آج کا لیکچر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم کریکولم کے جو امپورٹنس میں ایک نیا زاویہ ہے اور ایک الگ اینگل ہے، وہ ہے اسکوپ کا، کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واٹ از میننگ بائی دا اسکوپ، یعنی اسکوپ کسے کہتے ہیں، وسعت یا دائرۂ کار سے کیا مراد ہے. بائی دا ٹرم اسکوپ از مینڈ دا رینج کورڈ بائی این ایکٹیویٹی، سبجیکٹ اور ٹاپک. The scope of curriculum concerns the question about what to include and what to exclude as far as the selection of subject matter is concerned. جی ہاں، کہ کیا اس میں نصاب میں انکلوڈ ہونا چاہیے اور کیا اس سے ایکسکلوڈ ہونا چاہیے، تو یہ دونوں باتیں اس کے اسکوپ میں آ جاتی ہے. It includes a broad form, which is the range and extent of each area to be covered. Determining the scope must include some references to aim and objectives as well as range of the learning experiences. There are 3 aspects of the curriculum process. First of all, substantive, second, technical, and the third one is social. The first means the substantive aspect of the scope of curriculum is related to the goals, aims, and objectives. The technical aspect is related to the skill development, method, and subject matter, while the social aspect refers to the needs and involvement of the society. تو اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو تیسرا اسپیکٹ ہے، تیسرا دائرۂ کار ہے، وہ سوشل یعنی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا ٹیکنیکل ہے، اور ٹیکنیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو میتھڈ اور میتھڈالوجی ہے اور جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے. اسٹوڈنٹس، اپنے ورڈز میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ ایجوکیشن ایک ناگزیر معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے فرد کی صلاحیتوں کی بھرپور نشو و نما مقصود ہوتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار مفید طور سے انجام دے سکے اور اس طرح ایک سوسائٹی زیادہ سے زیادہ جو ہے ترقی کرے اور وہ مستحکم ہو، خوشحال ہو. لہٰذا یہ تمام جو امور ہے یہ ایک پراپر پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتے. ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک پروگرام مرتب کرتا ہے، اور جو پروگرام وہ بناتا ہے اس کے بناتے وقت جو اس
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے عملہ جو اس کا ہوتا ہے اور جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا کچھ شامل کیا جائے اور کیا باتیں جو ہے وہ اس میں رکھے جائے، کیا اس کے کنٹینٹس ہونے چاہیے، تو وہ تمام چیزیں جو اس مرحلے پر وہ سوچتے ہیں اور وہ یہ مفید جان کر اس میں ایڈ کرتے ہیں، یہی اسکوپ آف کریکولم کے دائرۂ کار میں آتا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کریکولم ہو تو اس کا جو اسکوپ ہے وہ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ ناؤ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اسکوپ آف کریکولم ہے تو اس میں کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے زاویے ہیں، تو آئیے ایک نظر اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ کریکولم ڈیزائن یعنی نصاب کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے یا جو نمونہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ The term curriculum design is used for the arrangement of the elements of the curriculum. These elements are the aims or objectives, the subject matter or content, the learning activities, and the fourth one is the evaluation process. The nature of these elements and the way in which they are organized to form a curriculum constitute a curriculum design. تو یہ سب چیزیں مل کر ایک کریکولم ڈیزائن کو مرتب کرتی ہے اور ان سب چیزوں کے مجموعے کو ہم کریکولم ڈیزائن کہہ سکتے ہیں۔ The second important thing in scope of curriculum is curriculum construction. جی ہاں، نصاب کی ساخت یا اس کی تنظیم۔ The term curriculum construction is used to cover all the processes involved in curriculum making. It is a part of that process in which decisions are actually made about the elements of curriculum design. جی ہاں، جو کریکولم کا اس کا کنسٹرکٹ کرنا ہے، اس کی ساخت ہے یا اس کی تنظیم ہے، یہ بھی ایک اہم عامل ہوتا ہے۔ The third one is curriculum development. جی ہاں، یہ تو ہمارا جو ٹاپک ہے کریکولم ڈیولپمنٹ، یہ ایک پورا ہمارا جو نصاب کا جو اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تدوین کرنا ہے، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ It refers to the total process of designing, implementing, and evaluating a curriculum. It includes the process of curriculum construction. The difference between curriculum development and curriculum construction is that the former refers to the entire process of designing and constructing a curriculum, whereas the latter refers to a part of that process in which decisions are actually made about the elements of curriculum design. جی ہاں، جو سب سے پہلے تھا کریکولم ڈیزائن اور اس کے بعد تھا کریکولم کنسٹرکشن، تو یہ چونکہ تھرڈ نمبر پر ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پھر اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کو ہم اس باڈی کے لیے ایک روح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہے ان سے روابط رکھتی ہے اور پھر ان کے مرتب کردہ لائحہ عمل پر روا دوا رہتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے ڈیزائن ہوتا ہے کسی بھی ملک کے نیشنل جو کریکولم ہوتا ہے وہ، کہ نیشنل کریکولم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے نظریاتی مقاصد اور اس ملک کے جو معاشی اور معاشرتی جتنے بھی اس ملک کے انفرادیتیں ہے، یونیکنس ہے،
ان کو مد نظر رکھ کر اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے اور عصری تقاضوں کو، یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایک نیشنل کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے۔ پھر وہ نیشنل کریکولم جا کے جتنے بھی اس کے یونٹس ہے، جس کو آپ صوبے کہتے ہیں اور پروونسز ہوتے ہیں، اور پھر وہ پروونسز ان نیشنل کریکولم کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اس کو مزید اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے علاقائی ضروریات اور ہم آہنگیوں کو مد نظر رکھ کر پھر وہ کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کے لیے پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ ماہرین جو متعلقہ سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہو ان کو ہائر کر کے ان سے پھر کریکولم کے مطابق اور ان ٹاپکس کے مطابق جو مضامین ہے، جو پوئٹری وغیرہ ہے، وہ تمام چیزیں لکھواتے ہیں، اور پھر ان کی بار بار ریویو کے پروسیس سے گزر کر ایک سلیبس کے مطابق اور ایک کریکولم کے مطابق وہ جو کتاب ہے، جو نصاب ہے، وہ تیار ہوتا ہے۔ آفٹر دیٹ دا فورتھ ون از کریکولم امپلیمنٹیشن۔ جی ہاں، جب ایک نصاب تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نصاب کو امپلیمنٹ کرنا، کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ تعلق رکھتا ہے کریکولم امپلیمنٹیشن سے، یعنی یہ فورتھ نمبر، اٹ از دا پروسیس آف پٹنگ دا کریکولم ڈیزائن انٹو پریکٹس ان دا کلاس روم۔ دس اسٹیج از یوزولی ٹاٹ ٹو فالو کریکولم ڈیولپمنٹ۔ پوائنٹ نمبر 5، کریکولم فاؤنڈیشنز۔ کریکولم فاؤنڈیشنز ریفر ٹو دا بیسک پروسیس اور ideas which influence and shape the curriculum. These include philosophical ideas about the nature of education and knowledge, the influence of society and culture, and views about the child and how he or she learns. These foundations of curriculum are also called the sources of the curriculum. These three sources are the learner, the subject, اینڈ دا کنٹمپریری لائف۔ یہ بہت ہی اہم پارٹ اور حصہ ہے کریکولم کا، اور کریکولم کے جو اسکوپ ہے اس کا، کہ اس میں یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر آگے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو آخری پوائنٹ اور آخری بات ہے وہ ہے کریکولم چینج یا کریکولم انوویشن کا، کہ نصاب میں جو وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی ہے یا جو جدت لائی جاتی ہے، وہ کیوں؟ تو کیوں کا جواب یہ ہے کیونکہ وقت کے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں، ضروریات تبدیل ہوتے ہیں، تو ان ضروریات اور ان تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کریکولم میں انوویشن اور اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ By curriculum change, we mean the changes that occur in the curriculum over a period of time by the economic and social changes in the society. عام طور پر یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ 5 to 10 اپروکسیمیٹلی یہ ہوتا ہے، کیونکہ پہل بہت وقت تک نصاب میں تبدیلی نہیں لائی جاتی تھی۔ اب چونکہ ڈے بائی ڈے یہ جو تبدیلیاں ہے، یہ جو حالات ہے، تو ایک گلوبل ویلیج اور گلوبل روم جو ہے، ایک عالمگیریت جو ہے، اس کی وجہ سے دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں اور محسوس کرنے میں آتی ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں جتنی جلد آتی ہے اس قدر یہ نصاب میں انوویشن اور چینجز بھی جلدی آنے چاہیے۔ بٹ curriculum innovation is a little bit different from curriculum change. ہاں، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نصاب میں تبدیلی اور جدت یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور اس میں ایک شارپ جو ہے ایک مائنر سا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ Curriculum innovation refers to a very deliberate attempt to foster something new in the curriculum. جی ہاں، so curriculum innovation is a planned change. It is an attempt to develop and implement something new in a situation. It is a purposeful activity
expected to improve the curriculum experience for particular students. تو انوویشن یا جدت کا مطلب صرف تبدیل کرنا نہیں ہوتا، صرف اس کو چینج کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مقصد اور اس نظریے کے تحت ہوتا ہے کہ جو چیز تبدیل کی جا رہی ہے تو وہ ایک پلاننگ کے تحت ہو، اور اس میں ایک ایسی نئی بات کو شامل کیا جائے کہ جو پہلے کے ماہرین نے، پہلے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوتی. تو اس وجہ سے اس کو الگ رکھا جاتا ہے چینج سے، اور اسی کا نام کریکولم کے لیے انوویشن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چند باتیں یاد رکھنے کی قابل تھی، اور اس حوالے سے کہ کریکولم کا جو اسکوپ ہے، جو اس کی وسعت ہے، تاکہ اس کو ہم سمجھ لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. آپ سے پھر ہماری وہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہے، جو آپ کا جو نصاب ہے، آپ کے جو کلاسز ہے، اگرچہ وہ کنونشنل سسٹم پر کلاس روم میں پڑھائے نہیں جاتے، لیکن آن لائن سسٹم کو اس وقت تک غنیمت جانیے جب تک کہ وہ دوبارہ سے نافذ نہیں ہوتے. اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ فیڈ بیک کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے آپ لوگ اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو بھی مزید گزارشات ہم کر رہے ہیں، کہ جو آپ کا مشورہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، جو سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک جواب دیا جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.